السلام علیکم ناظرین، نیوز بریک ود میاں عقیل کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ آج بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں مختلف جو اہم مقدمات تھے ان کی سماعت کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے اہم مقدمہ، سب سے بڑا مقدمہ اس کو مانا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ملازمین کے حوالے سے معلومات فراہم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ معلومات تک رسائی کا جو قانون ہے، سپریم کورٹ نے آج اس حوالے سے ایک فیصلہ جاری کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان اس بینچ میں شامل تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے ایک متفقہ فیصلہ دیا جو کہ 10 صفحات پر مشتمل ہے۔ تاہم جسٹس اطہر من اللہ نے فیصلے کے لیے حوالے سے 5 صفحات پر مشتمل ایک اضافی نوٹ تحریر کیا ہے، جس میں انہوں نے اضافی وجوہات لکھی ہیں۔ یہ درخواست تھی کیا 10 اپریل 2019 کو ایک درخواست گزار جو ہے وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس میں درخواست دائر کرتا ہے اور استدعا کرتا ہے، 8 استدعائیں کرتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس درخواست گزار کو انفارمیشن ایکٹ کے تحت اپنے ملازمین کی تعداد بتائے، خالی اسامیوں کی تعداد بتائے، ریگولر اور غیر ریگولر جو کنفرم ملازمین، جو نان کنفرم ملازمین ہیں ان کی تعداد بتائے، اور 1 جنوری 2017 سے کتنی نئی سیٹیں جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہیں ان کی تعداد بتائی جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ٹرانسجینڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے تو ان کی تعداد بتائی جائے۔ میل فیمیل کے حساب سے ان کو الگ الگ کیٹیگرائز کیا جائے۔ گریڈ 1 سے 22 تک کے جو افسران ہیں ان کا پے اسکیل بتایا جائے، اور معذور افراد کے حوالے سے اگر کوئی معذور افراد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاب کر رہے ہیں تو ان کی تعداد بھی بتائی جائے۔ یہ درخواست سب سے پہلے رجسٹرار سپریم کورٹ کو دی گئی، پھر اس کے بعد یہ درخواست ایکٹ کے تحت انفارمیشن ایکٹ کے کمیشن کے پاس گئی۔ کمیشن نے اس کے اوپر حکم جاری کیا، تاہم رجسٹرار سپریم کورٹ اپنی ذاتی کیپیسٹی رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے پہلے انہوں نے کمیشن سے آرڈر ریپیل کرنے کا کہا کہ آپ اپنا آرڈر واپس لے لیں، ہم یہ انفارمیشن فراہم نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ مقدمہ باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا گیا، اور ہائی کورٹ نے اس کیس کو جو تھا وہ واپس اس کیس کو خارج کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ کے اوپر انفارمیشن کمیشن ایکٹ جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا۔ تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ اہم فیصلہ جاری کرتے ہوئے اس کے اندر کہا ہے کہ 100 سے زائد ممالک کے اندر انفارمیشن ایکٹ کے تحت قوانین سازی ہو چکی ہے، اور عدالت میں جبکہ بلکہ ایک امریکی عدالت کا فیصلے کا بھی حوالہ دیا گیا کہ امریکی عدالت کے مطابق جمہوریت، احتساب، کرپشن سے تحفظ کے مطابق جو ہے وہ انفارمیشن تک جو رسائی ہونی چاہیے۔ اور پھر حضرت عمر کے دور کا ایک واقعہ جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر کوٹ کیا گیا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس یہ اضافی کپڑا کہاں سے آیا، تو انہوں نے اس فیصلے کا، اس استفسار کا، اس پوچھ گچھ کا برا نہیں منایا، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بتائیں کہ یہ کپڑا کہاں سے آیا، جس پر ان کے بیٹے نے وضاحت بھی دی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے اوپر انفارمیشن ایکٹ جو ہے، اٹارنی جنرل نے اس حوالے سے موقف اپنایا کہ یہ اعلیٰ عدلیہ کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، لیکن فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نہ ہی اس انفارمیشن دینے کے حوالے سے نہ ہی کوئی قانون موجود ہے، نہ ہی اس حوالے سے کوئی رولز ہیں، لیکن آئین کا آرٹیکل 19A جو کہ معلومات تک رسائی کا حکم دیتا ہے وہ بڑا واضح ہے، جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ آفس درخواست گزار کو 7 روز کے اندر انفارمیشن فراہم کریں۔ دوستو، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہے یہ بہت اس حوالے سے سیکریسی رکھی جاتی ہے یہاں پر، لیکن ہائی کورٹ میں یہ کریڈٹ اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو جاتا ہے کہ جب ان کے پاس ایسی ایک درخواست گئی تو انہوں نے تمام معلومات جو تھی ایک درخواست گزار کو دینے کی بجائے انہوں نے کہا جی ویب سائٹ کے اوپر لگا دیں۔ تو آج جسٹس اطہر من اللہ نے جو نوٹ لکھا ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی معلومات کے لیے، یہ معلومات کوئی ایسی کوئی خفیہ معلومات نہیں تھی، سٹاف کی تعداد پوچھ لی، میل فیمیل کی تعداد پوچھ لی، خالی اسامیوں کی تعداد پوچھ لی، یہ کوئی ایسی سیکرٹ معلومات نہیں تھی جس کے لیے درخواست گزار کو باقاعدہ درخواست دینی چاہیے۔ تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ معلومات سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر روٹین میں آویزہ کر دینی چاہیے، جس طرح انہوں نے اپنی ہائی کورٹ کے فیصلے، ہائی کورٹ کے آرڈر کا ذکر کیا، اور ہائی کورٹ میں جو انہوں نے اقدامات کیے تھے ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کیس کا آج فیصلہ سنایا گیا۔ 1090 درخواستیں تھیں۔ اس کے ذریعے ایک تو سپریم کورٹ کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا، وہ امپیکٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 1090 درخواستیں جو ہیں وہ آج ایک دن کے اندر ان کا فیصلہ کر دیا ہے، 1090 مقدمات کا جو پینڈنسی کا کہا جاتا ہے۔
سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ یہ درخواستیں دائر ہوئی تھیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو کہ بجلی کے بلوں کے اندر لگائی جاتی ہے، ہم ہر گھر کا ہر شخص اس سے واقف ہے، اس کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔ لیکن سپریم کورٹ نے آج اپنے فیصلے کے اندر یہ قرار دیا کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ کے پاس اس حوالے سے اختیارات نہیں تھے کہ وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کو کالعدم قرار دے دے۔ یہ بنیادی طور پر نیپرا کا ایکٹ ہے، نیپرا اس حوالے سے فیصلہ کر سکتا ہے، اس لیے سپریم نے یہ سارا معاملہ جو ہے نیپرا کے ٹریبونل کو واپس بھجوا دیا اور ان سے کہا ہے کہ جب یہ درخواست آپ کے پاس دائر ہو تو 15 دن کے اندر اپیلیں دائر کی جائیں۔ جو درخواست گزار ہیں وہ تو 15 دن کے اندر وہاں سپریم کورٹ وہاں جو اس کے حوالے سے جو ٹریبونل ہے اس کے اندر یہ اپیلیں دائر کریں گے اور پھر اس کے بعد 10 دنوں کے اندر ان اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور پھر ٹریبونل کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ جلد از جلد ان کے اوپر فیصلہ کیا جائے۔ اب کچھ دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کیس کے اندر کوئی آؤٹ آف دی وے جا کے آبزرویشنز نہیں دی کہ یہ کس طرح معاملہ جو ہے چلایا گیا، حالانکہ یہ ایک پبلک ایشو تھا، ہر شخص کے اس کے اوپر کنسرنز تھے۔ تو کہا یہ گیا کہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کو برقرار رکھتے تو ایک عوامی جو رائے تھی وہ ان کے خلاف بنتی، اور اگر اس کو اڑا دیتے، اگر اس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کو ختم کر دیتے جیسا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کیا تھا، تو اس سے جو حکومتی خزانے کے اوپر بوجھ پڑتا، اربوں سے بھی، بلکہ میں تو کہوں گا کہ خربوں روپیہ، ایک ایک بل کے اندر 30 40 ارب روپے کا بوجھ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں۔ اور خاص طور پہ سابقہ دور حکومت عمران خان کے دور حکومت میں کے آخری ایام کے اندر، اور جو شہباز شریف صاحب کی دور حکومت تھی اس کے اندر تو لوگوں سے ہر گھر کے اندر جتنا بل ہوتا تھا اتنا ہی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ لی جاتی تھی۔ تو یہ معاملہ اربوں کا نہیں کھربوں کا تھا، اس لیے بڑا مشکل تھا کہ اس سارے معاملے کو ریورس کر دیا جاتا۔ بہرحال سپریم کورٹ نے یہ جو کہہ لیں کہ یہ جو گھنٹی تھی یہ اپنے گلے سے اتار کر ٹریبونل کے گلے میں ڈال دی ہے کہ ٹریبونل اس کے اوپر فیصلہ کرے، اور جلد فیصلہ کرنے کی اس کو ہدایت کی گئی ہے۔ اس کیس کے دوران کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا تھا، تو سلمان اکرم راجہ نے اس حوالے سے، جو کہ مختلف حکومتی اداروں کے وکیل تھے، انہوں نے نیپرا کے حوالے سے آرگومنٹس دیتے ہوئے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے اختیارات سے باہر نکل کر فیصلہ دیا، اس فیصلے کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ سپریم کورٹ سمیت کوئی بھی عدالت تکنیکی بنیاد پر نیپرا کے کام کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ پھر دوستو اس کیس کے اندر ایک اور اہم کیس ہے جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا، وہ ہے سائفر کیس۔ سائفر کیس وہ اہم کیس ہے جس کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اس وقت جیل کے اندر ہے۔ الزام سچا ہے یا جھوٹا یہ تو عدالتوں میں ثابت ہوگا۔ بہرحال الزام یہ لگایا گیا ہے کہ عمران خان نے جو خط لہرایا گیا تھا پبلک کے اندر، سائفر لہرایا گیا، سائفر کو پبلک کر دیا، جو کہ انفارمیشن آف سیکرٹ، جو کہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اس کے اوپر عمران خان کے خلاف ایف آئی اے میں مقدمہ دائر کیا گیا، انہیں گرفتار کیا گیا، جس کے وجہ سے اب تک ان کی جو ضمانت تھی وہ نیچے ٹرائل عدالت نے خارج کر دی۔ اب اس کیس کے اندر جناب دو درخواستیں ہیں، ایک تو مقدمے کے اخراج کے لیے درخواست ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، دوسری درخواست ہے اس مقدمے کے اندر جو فرد جرم عائد ہونے ضمانت کی درخواست جو ہے وہ اس کی دو درخواستیں عمران خان کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ ان میں وکیل لطیف کھوسا پیش ہوئے، پراسیکیوٹر کی جانب سے پراسیکیوشن نے سب سے پہلے تو یہ استدعا کی کہ اس کیس کو کل تک کے لیے ملتوی کیا جائے، لیکن جس پر چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ اس مقدمے کی سماعت کر رہے تھے، انہوں نے اس مقدمے کو کہا یہ کہ آج درخواست گزار کے وکیل لطیف کھوسا آرگومنٹس دے دیں، جو پروسیکیوشن کے وکلا ہیں وہ کل آرگومنٹس دے دیں اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بہرحال یہ کیس آج سنا گیا، کافی طویل ٹائم دیا گیا، تقریباً 4 سے 5 گھنٹے یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا، درمیان میں بریک بھی لی گئی اور یہ مقدمہ جو ہے کنکلوڈ بھی ہوا۔ اس کا مکمل حوال بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے دوران سماعت یہ استفسار کیا کہ کیا کوئی قانون سائفر کے حوالے سے موجود ہے جس پر وکیل لطیف کھوسا نے معزز عدالت کو بتایا کہ وزیر اعظم نے جو کیا اس میں نیشنل انٹرسٹ تھا، یعنی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے اگر اس خط کو پبلک کیا اس میں نیشنل انٹرسٹ تھا،
اور وزیر اعظم کے پاس یہ مکمل اختیار تھا۔ ڈونلڈ لو نے وزیر اعظم کو اتارنے کے حوالے سے دھمکی دی تھی۔ تسلیم شدہ ہے کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ میں مداخلت تھی۔ امریکہ سے اس کے اوپر احتجاج بھی کیا گیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کو اس حوالے سے جو ہے آرٹیکل 248 کا استثناء بھی ہے۔ اس کیس کے اندر پھر انہوں نے یہ بھی بتایا لطیف کھوسہ صاحب نے کہ اس کے آرگومنٹس کے اندر شہباز شریف کے دور کے اندر بھی دوبارہ اجلاس ہوا، اور 17 ماہ کے بعد اس مقدمے کے حوالے سے اس کی انکوائری کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا۔ 30 نومبر 2022 کو انہیں نوٹس بھیجا گیا چیئرمین پی ٹی آئی کو، اور حکم امتناعی نوٹس کے اوپر حکم امتناعی ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے حکم امتناعی دیا، لیکن ہائی کورٹ کا حکم امتناعی بعد میں واپس لے لیا گیا، جس کے بعد باقاعدہ اس کے اوپر بیان لیا گیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی اپنے دلائل کے اندر کہا کہ اعظم خان جو کہ اس ٹائم سیکرٹری ٹو پی ایم تھے، پرائم منسٹر تھے، انہیں لاپتہ رکھا گیا۔ پھر لاپتہ ہونے کے بعد وہ اچانک منظر عام پر آئے، انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا، اور اس لیے سائفر کے حوالے سے اگر اعظم خان کا کوئی بیان ہے تو اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عدلیہ سے پوری قوم کی توقعات ہیں، سیکشن 5 کا اطلاق اس مقدمے کے اوپر نہیں ہوتا، اور سازش کا بتانا وزیر اعظم کا کام نہیں تھا، بلکہ وزیر اعظم کا کام یہ تھا کہ اگر کوئی سازش ملک کے خلاف کی جا رہی ہے تو اس حوالے سے پبلک کو آگاہ کرے۔ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے استفسار کیا اور ان کے پوائنٹس دہراتے ہوئے کہا کہ آپ نے اپنے کیس کے اندر 3 بنیادی نکات رکھے ہیں۔ ایک تو آرٹیکل 248 کے تحت وزیر اعظم کو استثناء تھا، دوسرا انہوں نے کہا کہ جو یہ ایکٹ ہے جس کے اوپر یہ مقدمہ دائر کیا گیا ہے وہ آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، سیکشن 5 آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو بتانا ایک ذمہ داری تھی۔ لطیف کوسہ نے اپنے دلائل کے اندر یہ بھی کہا کہ یہ مقدمہ جو ہے بدنیتی کے اوپر بنایا گیا ہے، اور شاہ محمود قریشی جو کہ اس مقدمے میں کو اکیوز تھے، انہوں نے ایک علیحدہ درخواست کے ذریعے بھی اس سائفر کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا۔ پھر اس کے بعد پروسیکیوشن کے وکیل رضوان عباسی صاحب روسٹم پر آئے، اور انہوں نے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو وزیر اعظم کو اس کیس کے اندر استثناء اس لیے حاصل نہیں ہے کیونکہ وزیر اعظم جو 248 لاگو ہوتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم نے تو خود آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے خلاف ورزی کی ہے۔ پھر غیر ملکی طاقتوں کو اس ایکٹ سے کیا فائدہ ہوا؟ اسپیشل پروسیکیوٹر کا مزید کہنا تھا کہ ایکسپرٹس نے اس حوالے سے بتانا ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے دوستوں کے درمیان کھڑے ہو کر نہیں بلکہ پبلک کے اندر وہ جو سائفر تھا اس کو لہرایا، اور ایف آئی اے کی جو کورٹ تھی انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت جو ہے مسترد کر دی ہے۔ پھر ایف آئی اے کے وکیل کی جانب سے استدعا کی گئی کہ عمران خان کی جو مقدمے کے اخراج کی درخواست ہے اسے مسترد کیا جائے، اور ساتھ ساتھ جو ان کی ضمانت ہے اس کو بھی مسترد کیا جائے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی صاحب کے دلائل مکمل ہو گئے، تو اس کے بعد شاہ خاور جو کہ دوسرے اسپیشل پروسیکیوٹر تھے اس کیس کے اندر، انہوں نے اپنے دلائل کا دیتے ہوئے کہا کہ وزارت خارجہ کے امریکہ میں افسر فیصل ترمزئی کا بیان ریکارڈ کا حصہ ہے۔ فیصل ترمزئی کے بیان میں موجود ہے کہ کیسے ایک ملک متاثر ہوا، کیسے انہوں نے اس ایکٹ کو لیا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ فیصل ترمزئی کے بیان میں ہے کہ کیسے دوسرے ممالک کے تعلقات کے اوپر اثر پڑا۔ اس کیس کے اندر جتنے بھی گواہان تھے انہوں نے ان کے گواہوں کی ان کی جو گواہیاں اب تک ریکارڈ کی گئی ہیں وہ بھی عدالت کو مختصر طور کے اوپر پڑھ کر سنائی گئی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر شاہ خاور نے کہا کہ سردار لطیف کھوسہ نے اپنے دلائل کے اندر اس چیز کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ سب کیا تھا، یعنی سائفر بھی لہرایا تھا، سائفر پبلک بھی کیا، سائفر کا جو ڈاکومنٹ تھا وہ تمام چیزیں تسلیم کر لی ہیں، اس لیے وہ سزا کے حقدار ہیں۔ پھر عدالت سے کو بتایا گیا کہ اس مقدمے کے اندر سزا یا تو عمر قید ہے یا پھانسی ہے، تیسری کوئی سزا نہیں ہے، دونوں سنگین سزائیں ہیں۔ وکیل سلمان صفدر عمران خان کے وکیل، انہوں نے جواب الجواب کے اندر دلائل اپنا دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے جواب الجواب میں دلائل دیے۔ پھر وکیل لطیف کھوسہ آگے۔ مقدمہ تو 4 سے 5 گھنٹے چلا، لیکن میں آپ کے سامنے مختصر مقدمے کا حوال رکھ رہا ہوں تاکہ اپنے 10-12 منٹ کی ویڈیو کے اندر آپ کو یہ تمام اہم مقدمات کے حوالے سے آگاہ کر دوں۔ وکیل شاہ خاور نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ جلسے میں سائفر لہرایا اور سیاسی فائدے کے لیے یہ معلومات پبلک کر دی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔
جس پر وکیل سلمان صفدر عمران خان کے وکیل نے کہا کہ کیا کسی دشمن ملک نے اس سے فائدہ اٹھایا؟ یہ نہیں بتایا جا رہا۔ 33 دن چیئرمین پی ٹی آئی، جبکہ شہباز شریف کے پاس 169 دن یہ سائفر رہا۔ اس پر کوئی جواب نہیں ہمیں پروسیکیوشن کے وکیل کی جانب سے بتایا گیا۔ پاکستان کو کوئی سابق وزیر اعظم یا سابقہ وزیر خارجہ جو ہیں وہ آج تک کبھی بھی کسی مقدمے میں پراسیکیوٹ نہیں ہوئے ایسے سائفر لہرانے کے حوالے سے، یا ایسے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کبھی بھی ان کے خلاف مقدمہ نہیں بنایا گیا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہماری عمران خان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کرائی جا رہی، ضمانت کا کیس بنتا ہے، عمران خان کو اس مقدمے کے اندر ضمانت دی جانی چاہیے، جس کے بعد لطیف خوسا نے دوبارہ جواب الجواب جو تھے وہ یعنی کہ پروسیکیوشن کے وکلا کے بعد اپنے آرگومنٹس کیے اور کہا کہ عمران خان نے سیفر کو پبلک کو دکھایا نہیں، صرف لہرایا تھا۔ یہ بھی کہا کہ ایک علامتی طور کے اوپر ایک کاغذ لہرایا تھا، اور جو لہرایا گیا وہ سائفر نہیں تھا۔ وکیل لطیف کھوسا نے مزید عدالت کے اندر موقف اپنایا کہ ڈی کوڈ ہونے والا سائفر تو آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی شہباز شریف اور خواجہ آصف کے پاس بھی گیا۔ اس پر تو سفارتی سطح پر احتجاج بھی کیا گیا تھا، اور یہ چیزیں ساری سب کے سامنے ہیں، جس کے بعد تقریباً 5:30 بجے کے قریب اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 درخواستیں، یعنی عمران خان کی ضمانت کی درخواست، اس کے اوپر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا، اور جو دوسرا مقدمہ تھا کہ سائفر کیس کو خارج کیا جائے، اس کے اوپر بھی جو ہے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوستو، یہ تھے آج کے اہم مقدمات جن کے اوپر میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ یہ 3 جو سپریم کورٹ کے 2 اہم مقدمات اور یہ تیسرا سائفر کے حوالے سے مقدمات، ان کا حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس کے ساتھ ہی اگر پروگرام اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ آج تک اتنا ہی۔